الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو دعویٰ کر دیا ہے کہ عام انتخابات اگلے سال فیبروری 8 کو اپنے مقررہ مدت پر ہوں گے، لیکن ساتھ میں جو سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی جو سیاسی اتحاد، جوڑ توڑ اور ملاقاتیں، اس حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز جو میرے سورسز ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو نئی قیادت کا انتخاب ہوا ہے، جو بیرسٹر گوہر خان جو چیئرمین ہوا ہے، تو ان کے کہاں پہ روابط شروع ہو گئے ہیں اور کس حد تک یہ ہو گئے ہیں، کیا ہے ان کے پیچھے اصل حقائق کتنے ہیں۔ اور ساتھ میں جو پی ٹی آئی کی جو ایک اس کا سابقہ رکن اکبر ایس بابر نے جو ان کی انتخابات کو، انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا، تو الیکشن کمیشن نے اس کا کیا فیصلہ کیا ہے، اس پہ آپ سے روشنی ڈالنے کے لیے اور بات شیئر کرنے کے لیے اس سے پہلے میں تمام ناظرین سے وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ ضرور بھیجا کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جس میں بیرسٹر گوہر خان جو ہے چیئرمین منتخب ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ باقی اس کی صوبوں کی مرکز کی باڈی کا بھی جو آفس بیرر کا اعلان ہو چکا ہے، تو اس کو اکبر ایس بابر جو پی ٹی آئی کا پرانا رکن تو ممبر تو تھا، لیکن اب وہ سابقہ ہو گیا ہے بقول پی ٹی آئی والوں کے، کہ اس کو نکال دیا ہے۔ تو اس نے جو الیکشن کمیشن میں اس انٹرا پارٹی انتخابات کو جعلی قرار دیا تھا اور ان کو چیلنج کیا تھا، تو الیکشن کمیشن نے ایک اس کی درخواست کو رد کر دیا ہے، اور ایک یہ آپ سمجھیں کہ پی ٹی آئی والوں کو ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ جو اگلے انتخابات میں جو بیلٹ پیپر پہ جو سیاسی پارٹیوں کے انتخابی نشان ہوگا، وہاں پر پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان، جس کو کہا جا رہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات میں پی ٹی آئی کو وہ جو بلے کا نشان نہ مل سکے، یا اس کو، تو وہ کم سے کم ان کو بڑی امید پیدا ہو گئی، اور جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بلے کا نشان مل جائے گا، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے، ان لوگوں نے دے دیا ہے۔ تو دوسری بات جو ناظرین، جو اصل چیز آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی، وہ ہے کہ ملک کے اندر اب دن بدن سیاسی جماعتوں کی قیادتوں کے درمیان جو ملاقاتیں، پھر سیاسی اتحاد، پہلے آپ نے دیکھا کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے کی قیادت نے نواز شریف نے کی اجازت پر ایم کیو ایم کا وفد اس سے لاہور میں ملاقات کی، اس کے بعد ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور مسلم لیگ نون کا سندھ کے اندر ایک انتخاباتی اتحاد جو ہے بننے جا رہا ہے، اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ بات چیت فائنل ہو چکی ہے۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کے درمیان 2 مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہاں پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد کے حوالے سے بات چیت تقریباً فائنل ہو چکی ہے۔ فضل الرحمان نے تو اگلے انتخابات کے بعد ملک کا صدر اپنے آپ کو جو ہے نا، اس نے پارٹی کے اندر سے کہلوانے کے ابھی معاملہ شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا اور کاف لیگ، جو مسلم لیگ کاف لیگ چودھری شجاعت کی پارٹی ہے، ان کا بھی اتحاد ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح جو ہے نا باقی جو جوڑ توڑ کے مرحلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان سے پیپلز پارٹی کو ایک اچھی خبر ملی ہے کہ وہاں سے جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ تھے عبدالقدوس بزن جو، اور اس کے دیگر جو دوست تھے باقی رہنما، ان لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اس سلسلے میں باضابطہ طور پر آصف زرداری سے ملاقات کر کے اعلان کر چکے ہیں۔
لیکن ساتھ میں جو میرے ذرائع نے جو بڑی اہم بات کی جو بتائی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نئی قیادت آئی، ایک تو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جو عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، جیل میں قید اڈیالہ میں، اس کے ساتھ اس کا وائس چیئرمین شامون قریشی بھی ساتھ تھی اس کی، وہاں پہ جو ہے نا اسی جیل میں قید میں ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے چیئرمین نئے آئے ہیں منتخب ہو پی ٹی آئی کے، بیرسٹر گوہر، کیونکہ وہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور اس نے جو ہے 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے نا انتخابات میں حصہ لیا تھا، تو اس حوالے سے کہتے ہیں اس کا اور پیپلز پارٹی والوں کا آپس میں رابطے بھی ہیں، رابطے شروع بھی ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ جو جنوری کا ہے، جنوری کے شروع میں فرسٹ ویک میں، پہلے ہفتے میں کوئی ان کے باضابطہ ان کے مذاکرات شروع ہو جائیں، کیونکہ اب الیکشن کمیشن کا ابھی تک الیکشن جو انتخابی شیڈول ہے جس میں امیدواروں کے نامینیشن پیپرز کی داخلہ ہوتی ہے، پھر اسکروٹنی وہ جو جانچ پڑتال جس کو کہتے ہیں وڈراول، تو کبھی یہ مراحل جب کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد نئے سال کے پہلے جنوری کے ماہ میں پہلے شروع میں جو ہے ان کی قیادتوں کے درمیان، ادھر پی ٹی آئی کی جو نئی قیادت چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر خان کی، اور ادھر پیپلز پارٹی کے بھی قیادت کے درمیان ملاقات ہو سکتا ہے، اس میں آصف زرداری بھی شامل ہو جائے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شامل ہو جائے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ سیریس ہے، اور پنجاب کی خیبر پختونخوا کی حد تک یہ اتحاد بن سکتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں پر پی ٹی آئی والوں کو خود اس بات کے خدشہ ہے کہ پنجاب کے بعض حلقوں میں کئی اہم جگہوں پر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے رہنما جو روپوش ہیں یا جیلوں میں ہیں تو ان کو حصہ نہ لینے دیا جائے، ان کے اوپر جو کیسز ہے کافی مراحل ان کے اوپر جو اس وقت، کیونکہ ایک کہتے ہیں کہ پریشر بھی ہے، کچھ لوگ پارٹی ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں، تو وہاں پر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور وہ ٹف ٹائم اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا انتخابی اتحاد ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت نے ماضی میں جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگائے ہیں، یا جو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ایفرٹس کیے تھے، جو سب سے زیادہ وہ کوششیں کی تھی، کیا یہ بات جو اڈیالہ جیل میں قید ہے عمران خان وہ برداشت کرے گا؟ تو اگر ہم سیاسی جماعتوں کا ماضی دیکھیں، ان کے بیانات کو دیکھیں، تو پھر اس حساب سے تو یہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا آنکھ ملا کے بات بھی نہیں کر سکتے، جس طرح نواز شریف پیپلز پارٹی کی قیادت، آصف زرداری، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف کتنے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا چکے ہیں، کیا کیا زبانیں استعمال کرتے رہے، نواز شریف کس حد تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا کیا ایک قسم کی کیمپین مہم چلاتے رہے ہیں، ایم کیو ایم اور جو ہے پیپلز پارٹی کا ماضی کا دیکھا جائے پھر حکومتیں میں بھی کٹھے رہے، اس طرح مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے جو ہے وہ جو طلب کلامی اور الزامات، لیکن آج وہ سیاسی اتحاد بن رہا ہے، تو یہ سیاست میں کہتے ہیں نا کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے، سیاستدان پھر اس وقت جب اتحاد کرتے ہیں تو اس طرح وہ اپنے کارکنوں کو ان کو اس طرح وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ماضی کو بھلا دیا ہے لہذا اب ہم سب کٹھے ہو گئے ہیں، اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا اقتدار کا، ان کو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کی لالچ ہوتی ہے، سب پارٹیوں کو ہوتی ہے، جو سیاست کرتے ہیں تو ان کو تو ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں، تو یہاں پر بھی وہی سوال پیدا ہوگا، اور وہاں پہ آ کے پھر اگر یہ ہوتا ہے، لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ آیا بلاول بھٹو زرداری جو ہے اگر فرض کریں بانی چیئرمین سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں بھی کرے،
لیکن کیا شامون قریشی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت بہت بڑا سوال ہے، اور میرے ذرائع نے یہ بات مجھے بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اڈیالہ جیل جائے اور وہاں پہ جا کے شامون قریشی سے اسی طرح ملاقات کرے جس طرح عمران خان کے دور میں بلاول بھٹو نے نواز شریف سے لاہور میں جا کے جیل میں ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف ایک وہ جو بیماری کا اس نے اپنا بہانہ بنایا ہے دکھا کے، اور جس طرح عدالتوں سے ضمانت لے کے چلا گیا، پھر 4 سال تک وہ باہر ہی رہا تھا، لندن رہا تھا۔ تو اب شامون قریشی کا یہاں پہ بڑا رول ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز جو فائنل ہوگی وہ پھر بھی وہی اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہے اسی وہی فائنل اتھارٹی ہوگا۔ لیکن امکانات کو اب ہم رد بھی نہیں کر سکتے، اور امکانات اپنی جگہ پہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان یہ ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوں گا، اپنی بات رکھوں گا۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔